الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن کے اندر بات چیت ہو رہی تھی، ٹاپک تھی سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، اور اس سے پہلے ٹاپک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سمندر سے نجات دی، اور یہ تینوں، اور اسی طرح آج جو ٹاپک ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور یہ تینوں جو واقعات ہوئے یہ اس مہینے یعنی محرم کے اندر ہوئے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہلی محرم کو ہوئی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سمندر سے اور فرعون سے جو نجات دی وہ 10 محرم کو، اور اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہادت نصیب ہوئی تو وہ بھی 10ویں محرم، جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں، 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں، 10ویں محرم کو، 10ویں تاریخ کو۔ پہلے 2 واقعے تو عرض کر چکا، اور آج سوچا کہ مختصر انداز کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ تفصیل کا وقت ادھر نہیں ہوتا، ورنہ اس کے اندر تو بڑی ہی تفصیل ہے، اور علماء نے مستقل اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی طرح البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوری اس کی تفصیل روایات کے ساتھ بڑی ضخیم انداز کے اندر اس کو لکھا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، گرانڈ سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں، ان کے بیٹے تھے۔ اور دونوں بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، اور بڑے بھائی کا نام تھا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایات میں بڑے ہی فضائل ان کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کے ساتھ بڑا ہی پیار تھا، تمام صحابہ کے ساتھ پیار تھا، لیکن ان کے ساتھ کچھ اور انداز کے اندر پیار تھا، اور ان کے فضائل میں تو بڑی ہی احادیث کتابوں میں بڑی ہی روایات آئی ہوئی ہیں۔ مختصر انداز کے اندر 1-2 ان کی فضائل عرض کر کے واقعے کی طرف چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جو جوان ہیں، میرے جو نواسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے بیٹوں کی حیثیت سے پکارا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، ہے تو نواسے تھے لیکن پیار کا انداز یہ ہوتا تھا، فرماتے تھے کہ یہ 2 میرے بیٹے ہیں، اور فرمایا یہ دونوں قیامت کے دن جتنے بھی جنتی جوان ہوں گے، نوجوان ہوں گے، ان تمام جوانوں کے سردار یہ دونوں ہوں گے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت والوں میں جتنے بھی جوان ہوں گے ان تمام جوانوں کے یہ دونوں سردار ہوں گے۔ اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین یہ مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور
فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ میری آنکھوں کے پھول ہیں۔ روایات میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے اور نماز کے دوران جب سجدے کے اندر ہوتے تو حسین رضی اللہ عنہ بچپنا تھا اور آ کر اپنے نانا جان کی کمر کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے تھے، پیار کا انداز، محبت کا انداز۔ تو روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر رہتے جب تک کہ حسین خود وہاں سے ہٹ نہ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت نہ کرتے کہ کہیں اس نواسے کو چوٹ نہ لگ جائے۔ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر انتظار کر رہے ہیں اور تکلیف کے اندر ہیں کہ اوپر بیٹھ، لیکن فرمایا نہیں، میں نہیں ہٹتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس چھوٹے نواسے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اور بعض واقعات کے اندر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، پیار کا انداز، اور ادھر سے دور سے دیکھا کہ چھوٹے نواسے بھاگے آ رہے ہیں مسجد کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ارد گرد اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، جو ہی دیکھا کہ ادھر سے نواسہ آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو فرمایا فوراً اٹھ کر وہاں آگے چلے گئے ان کی ملاقات کرنے کے لیے، تمام صحابہ کو چھوڑ دیا اور وہاں اٹھ کر ان کی طرف چلے گئے پیار محبت کے انداز کے اندر، اور جیسے ایک نانا یا دادا اپنے گھٹنوں کے بل وہ آگے ہو گئے اور جو چھوٹے نواسے ہیں وہ بھاگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھڑام کر مل گئے اور آپس کے اندر انہوں نے معانقہ شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے ایک مقام کے اوپر روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھوں کے اوپر بٹھا کر کہیں جا رہے تھے، تو وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور پیار محبت کے انداز کے اندر حسین رضی اللہ عنہ کو پکار کر اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخاطب ہو کر فرمانے لگے، کتنی اچھی تمہاری سواری ہے۔ پیار کا انداز تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اوپر ہیں۔ جیسے لوگ اپنے چھوٹوں کو بعض اوقات اپنے کاندھوں کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، ایک ٹانگ اس طرف سے ایک ٹانگ اس طرف سے، اور ہاتھوں کو پکڑتے ہیں اور پیار کے انداز کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے مبارک کو وہاں اپنے کاندھوں کے اوپر بٹھایا ہوا تھا، تو صحابی فرمانے لگے ان سے مخاطب ہو کر کہ کتنی اچھی سواری ہے تمہاری، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت اور وہ آپ کو اپنے کاندھوں کے اوپر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مڑ کر دیکھ کر فرمانے لگے، اور کتنا اچھا سوار ہے اس میرے اوپر، اور کتنا اچھا سوار ہے، مطلب سواری بھی محترم ہے اور جو اوپر سوار ہے وہ بھی محترم ہے۔ تو بڑے ہی فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بڑے ہی پیار محبت کا انداز اختیار کیا تھا اپنے نواسوں کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ بھی، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، دونوں بھائی تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کا واقعہ شہادت ہم عرض کرنا ہے، ان کی پیدائش ہوئی سن 3 ہجری کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، ہجرت کی، اس کی تیسرے سال کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 54 سال آپ کی عمر تھی۔ واقعہ مختصر انداز میں اس طرح ہوا، ورنہ اگر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرے تو انسان کے گھنٹے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں، پروگرام مختصر ہوتا ہے، اس لیے مین پوائنٹ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے خلیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر ان کے بعد سیدنا عمر ابن الخطاب، پھر ان کے بعد سیدنا عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، تو اکثر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بھائی ہیں وہ امیر بن جائیں، وہ خلیفہ بن جائیں، اور کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر بن جائیں۔ فیصلہ بعد میں اس طرح ہوا، مختصر واقعہ، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بڑے بھائی نے یہ فرمایا کہ میں آپ کو امارت کا حق دے دیتا ہوں اور آپ امیر بن جائیں، تاکہ مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کا تفرقہ نہ پڑ جائے، مسلمان اکٹھے رہیں۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر رہے۔ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی بیماری اس حد تک پہنچ گئی کہ اب وہ بچنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو یہ کہا کہ آپ امارت کے اوپر آ جائیں جب تک کہ لوگ دوسرے کو منتخب نہ کر لیں۔ اور اس دوران جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یزید جو تھا وہ اچھا آدمی نہیں تھا، اور تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ بہت غلط قسم کے کام اور بہت ظالمانہ انداز اس نے اختیار کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اب ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو صحابہ اکرام تھے اور اسی طرح اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ تھے، وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتے تھے، کسی صورت کے اندر ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تھے کہ یزید کو ہم اپنا امیر تسلیم کریں۔ مسلمانوں کا امیر یزید ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان تو یعنی مسلمان جتنے بھی تھے وہاں اکثروں کی یہ رائے تھی کہ بلکہ سب کے سب یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے امیر ہوں تو دنیا کے اندر اس وقت سب سے اچھی شخصیت، سب سے محترم شخصیت وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ہمارے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، اہل بیت کا احترام کرنا، اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا، یہ ایمان کا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ان کے فضائل کے اندر احادیث بتلائی ہیں۔ اہل بیت کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانے والے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت سب سے بہترین شخصیت تھی، اور لوگوں کی یہی رائے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ گرانڈ سن نواسے ہیں، تو لہٰذا آپ کو مسلمانوں کا امیر ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اس وقت جو کوفہ والے تھے، عراق کے اندر جو شہر کوفہ، بصرہ، مختلف شہر ہیں، تو ان میں جو دارالخلافہ تھا، جہاں خلافت جو کیپٹل، تو وہاں کے لوگوں نے خط بہت سارے بھیجے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، بہت سارے خط بھیجے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ مدینہ کے اندر اس وقت موجود تھے کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ مدینہ سے ادھر تشریف لے آئیں کوفہ کو، اور آپ کی تشریف آوری کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم جتنے بھی یہاں لوگ ہیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، مطلب ہم آپ کو ہمارا امیر، مسلمانوں کا امیر ہم آپ کو تسلیم کریں گے۔ چنانچہ اس دوران یزید جو ہے وہ امیر بن گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے میسیج بھیجا، جواب بھیجا کہ آپ بھی میرے امارت کے ماتحت آ جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا کہ ظالم قسم کے آدمی کے ہاتھ کے اوپر میں بیعت کروں، آپ کو امیر تسلیم کروں مسلمانوں کا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بدترین قسم کا آدمی ہے، بدترین قسم کے اخلاق ہیں، ایسے اس انسان کو مسلمانوں کا امیر تسلیم کروں، یہ کسی صورت کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی امارت کا، ان کو اپنے لیڈر بنانے سے انکار کر رہے تھے، اسی طرح بہت سارے اور صحابہ تھے، ان میں من جملہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو خیر امام حسین رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے چلے گئے، مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ حج کا موقع تقریباً بھی تھا کہ یہاں میں اب نہیں ٹھہروں گا۔ وہ بار بار میرے پاس خطوط بھیجتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں۔ تو جب امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ گئے تو کوفہ والوں نے اور اصرار کیا اور بار بار لوگوں کو بھیجتے رہے کہ آپ جلدی ادھر آ جاؤ، ہم تمام کے تمام کوفہ والے اور ارد گرد جو لوگ ہیں ہم آپ کی امارت کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بڑی سمجھداری کی۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنے جو چچا زاد بھائی تھے، ان کا نام تھا مسلم بن عقیل، تو ان کو بھیجا اور فرمایا کہ تم اس طرح کرو، یہاں سے مکہ سے چلے جاؤ، وہاں عراق کے اندر، کوفہ کے اندر چلے جاؤ اور دیکھو کہ حالات کس طرح ہیں۔ واقعی وہ لوگ آیا میرے امارت کے اوپر خوش ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ میں آؤں، اور ان کی اتنی زیادہ طلب ہے، اتنی زیادہ پیاس ہے کہ وہ بار بار مجھے طلب کر رہے ہیں کہ آپ ادھر تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کو امیر بنائیں، اور چونکہ کوفہ دارالخلافہ تھا اس لیے مجھے وہاں ہی رہنا ہے۔ مسلم بن عقیل وہ وہاں گئے کوفہ،
اور مختصر واقعہ ہے، وہاں پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگوں نے جب ان کو پہچان لیا تو وہ آئے اور انہوں نے مسلم بن عقیل کو یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو یہ پکا وعدہ کرتے ہیں کہ جو ہی امام حسین رضی اللہ عنہ یہاں آئیں گے تو ان کو ہم اپنا امیر تسلیم کر لیں گے، اور اس پکے وعدے کی ایویڈنس یہ ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس کی گواہی ہم یہ دیتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ پرومس کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو ہی امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے وہ ہمارے امیر ہوں گے، بلکہ پورے امت مسلمہ کے امیر ہوں گے۔ اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ابتدا میں تقریباً 12,000 آدمی آئے اور انہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے اس طرح بیعت کی۔ پھر کچھ دن گزرے اور زیادہ لوگ آتے رہے، فرماتے ہیں تقریباً 18,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر اس بات کا پکا وعدہ کیا کہ ہم جتنے بھی ہیں اور ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ امام حسین مکہ سے یہاں تشریف لے آئیں اور یہاں منتقل ہو جائیں اپنے فیملی کے ساتھ، وہ ہمارے امیر ہوں گے اور امت مسلمہ کے امیر ہوں گے۔ جب مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب یہ حالات دیکھے تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط بھیجے، ایک خط بھیجا، دو اور حالات بتلاتے رہے کہ پہلے دن اتنے آئے، اس کے بعد اتنے آئے، اور لوگ بڑھتے رہے ہیں اور لوگوں کی بڑی ہی پیاس ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ادھر لے آئیں اور آپ ہمارے امیر بن جائیں، ادھر جتنی بھی لوگ ہیں وہ آپ کو چاہتے ہیں۔ تو ادھر تک تو یہ واقعہ ہوا، مسلم بن عقیل نے پورے حالات بتلا دیے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک خط دیکھا، دوسرا، تیسرا، اور اپنے چچا زاد بھائی کی طرف سے، اور وہاں کے حالات دیکھے اور وہاں کے لوگوں کی اتنی زیادہ طلب دیکھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھرانوں کے ساتھ مشورہ کر کے گھر والوں کو لے کر تقریباً 70 سے زیادہ افراد کچھ تھے، مورخین نے کوئی 73، کوئی 72، کوئی زیادہ، کوئی کم تعداد لکھی ہے، مطلب 70 سے زیادہ اپنے گھرانے کے جو افراد تھے تو ان کو لے کر مکہ سے نکل آئے اور توجہ کی متوجہ ہوئے عراق کی طرف کوفہ آئیں گے۔ اچھا، اس دوران تو یہ ہو رہا تھا، ادھر جو ہے جب یزید کو یہ پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آ رہے ہیں تو اس کو یہ خوف ہوا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے ادھر آ گئے تو جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور میری جو عمارت ہے یہ ختم ہو جائے گی، میری طرف کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں۔ اتنی بزرگ، بلند، متبرک، بابرکت شخصیت، اتنی برکت والی شخصیت جب وہ ادھر آ جائے گی تو کوئی شخص میری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ لہٰذا اس نے اس طرح کیا کہ کوفہ کو میسج بھیجا کہ وہاں کا جو گورنر، ان کا نام تھا نعمان بن بشیر، اس کو یہ کہا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو آنے نہ دو، ان کے ساتھ سختی کرو۔ نعمان بن بشیر نے سختی نہیں کی تو اس کو ہٹا دیا۔ اس نے اپنا ایک دوسرا گورنر وہاں بھیج دیا، عبید اللہ بن زیاد۔ اور پھر لمبا واقعہ مختصر یہ ہے کہ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو یہ آرڈر دیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ ادھر آویں، ان کو آنے نہیں دینے کا، کیونکہ اگر وہ کوفہ تک پہنچ گئے تو کوفہ والے جتنے بھی لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تمام کے تمام ان کے ساتھ ہوں گے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس طرح کیا کہ اس نے آ کر کوفہ والوں کے اوپر زیادتی بھی کی، بلکہ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ اس کو قتل، ان کو شہید بھی کروا دیا۔ مسلم بن عقیل ان کو شہید کر دیا۔ تو چچا زاد بھائی جو ادھر آئے تھے اور انہوں نے اتنی بہترین حالات دیکھی تھی اور انہوں نے خط بھیجا تھا ادھر اور خطوط بھیجے تھے اور انہوں نے میسج بھیجے تھے کہ ادھر حالات بہت اچھے ہیں، آپ آ جاؤ۔ اب ان کو اس ظالم ترین شخص نے مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا۔ اب کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں کمیونیکیشن کا کہ اب حالات ادھر بدل گئے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوئی طریقہ پتہ نہیں، کوئی اور خبر پہنچی نہیں، تو وہی جو پہلے خبریں پہنچی تھی اس کے مطابق امام حسین رضی اللہ عنہ آتے رہے۔ ادھر جو ہے
عبید اللہ بن زیاد نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، اس کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام حر تھا، اور اس کے ساتھ 1000 آدمیوں کے فوج بھیجی تاکہ جاؤ ادھر سے امام حسین رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں اور ان کو روک دو، آنے نہ دو۔ چنانچہ اس شخص نے اس لشکر کے ساتھ جا کر راستہ دیکھا کہ کس راستے سے امام حسین رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، اور ادھر جا کر انتظار کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب موقع پہنچے، ایک خاص موقع کے اوپر، اس جگہ کا نام تھا کربلا، اس موقع کے اوپر پہنچے تو یہ بھی سامنے آ گیا، اور پھر واقعہ مختصر انداز کے اندر یہ ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ لمبی باتیں کی اور کہنے لگا کہ ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، یا تو آپ یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لو، اگر آپ ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تو ہم آپ کو کسی صورت کے اندر چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز کے اندر ان کو سمجھایا کہ دیکھو میں تو مدینہ کے اندر تھا، مدینہ سے مکہ گیا اور میں اپنی زندگی آرام کے ساتھ گزار رہا تھا، آپ لوگ جو کوفہ والے ہیں، آپ لوگوں نے بار بار میرے یہاں پیغامات بھیجے کہ ادھر آ جاؤ، اور آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے میں ادھر تک پہنچا ہوں، اگر آپ مجھے نہیں بلواتے، پیغامات اتنے ہزاروں کی تعداد کے اندر نہ بھیجتے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے پورے، ان کے پاس یہ بیگ کے بیگ تھے، تھیلوں کے تھیلے تھے کہ جس کے اندر وہ تمام خطوط تھے جو اہل کوفہ والوں نے بھیجے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اتنے لوگوں نے مجھے بلایا ہے اور اتنی مرتبہ تم نے بلایا ہے، اب بھی اگر تم چاہتے ہو کہ میں آگے نہ جاؤں، کوفہ والے نہیں چاہتے، تو میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں، لیکن اس ظالم کے ہاتھ کے اوپر، اس ظالم ترین شخص کے ہاتھ کے اوپر میں کبھی بھی بیعت کرنے والا نہیں ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بڑی ہی دھمکیاں دی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے، واپس چلے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ واپس جائیں گے، ان کے پاس اور طاقت ہو کر پورا لشکر لے کر یہاں واپس آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں واپس جانے نہیں دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ اگر تم مجھے واپس جانے نہیں دیتے ہو مکہ یا مدینہ، تو پھر دوسرا انداز یہ ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دو، میں اللہ کے راستے کے اندر رباط، یعنی اللہ کے راستے کے اندر جہاں جہاد ہو رہی ہے، جہاں اللہ کے راستے کے اندر لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، میں اس طرح کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح بھی آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم جا کر یزید کے یہاں جا کر بیعت کر لو، مطلب اس کو اپنا امیر منتخب کر دو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ غلط کام کسی صورت کے اندر نہیں کر سکتا ہوں۔ بڑی ہی دلیر قسم کے، آخر ان کی تربیت ہوئی تھی نبی کے ہاتھوں کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے بڑے ظالمانہ طور پر بڑا ظلم کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اس طرح کیا، انہوں نے کہا کہ یہ پورا جو گھرانہ ہے ان کا پانی روک دیتے ہیں، اور ان کے انداز یہ تھا، انہوں نے سوچا کہ سخت گرمی کا موسم ہے، اور اس گرمی کے موسم کے اندر جب ان کو پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، اور اس بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی بات سے ٹل جائیں، اور انہوں نے وہاں نزدیک ایک پانی کے دریا بھی تھا، لیکن انہوں نے اپنے آدمی، وہ ظالم آدمیوں نے ادھر اپنے آدمی مقرر کر دیے کہ یہ جو گھرانہ ہے، یہ جو محترم پاکیزہ گھرانہ ہے، محترم گھرانہ ہے، ان کو وہ پانی بھی نہ مل سکے، اتنے ظالم۔ اور اس گھرانے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، ان کو اتنا بھی ترس نہیں آیا۔ جب انسان ظلم پر آ جاتا ہے، درندگیت پر آ جاتا ہے، تو پھر انسان حیوان کے درجے سے بھی اور بدتر بن جاتا ہے۔ اس کے اندر پھر یہ رحم نہیں رہتا کہ وہاں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اس وقت انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باقی گھرانے سے پانی کو روک دیا۔ اس حالت کے اندر بھی امام حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں اس کے ہاتھ پر، ظالم پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت ہے،
بریک کی طرف جاتی ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر پھر اس واقعے کا، شہادت کا اگلا حصہ عرض کریں گے، لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتی ہیں۔